جدید دور کے الحاد اور زندقہ نے جہاں ہمارے ذہنوں کے اوپر اور بہت سارے اثرات ڈالے، اس نے ایک شبہ ہمارے کمزور ایمان والے، کمزور عقیدوں والے، کمزور عملوں والے لوگوں پر ان کے ذہنوں میں یہ شبہ بھی ڈال دیا کہ وہ دنیا کی اس وقت کی ترقی یافتہ قوموں کو مادی اعتبار سے اور تہذیبی اعتبار سے جن کا غلبہ ہے، ان سے مغلوب ہو کر اور ان سے متاثر ہو کر وہ بھی اس ذہن کو قبول کرتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے برملا نظر آتے ہیں کہ جنت میں جانے والے لوگ وہ صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ کافر جو دنیا میں اتنے فلاحی کام کروا رہے ہیں، وہ انسانیت کا اتنا لحاظ کرتے ہیں، بڑے پیمانے پر ساری دنیا میں وہ ٹرسٹ کا اور فلاحی کام کر رہے ہیں، تو وہ کیوں جنت کے اندر نہیں جائیں گے؟ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ کافر جو دنیا میں انسانیت کا خیال کرتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں، خدمت خلق کا کام کرتے ہیں، وہ بھی جنت کے اندر جائیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو سوچ اور فکر ہے یہ اسلام کے بالکل منافی ہے، اسلامی عقیدوں سے اور اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چوتھے پارے کے اندر سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 117 کے اندر فرماتے ہیں کہ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا كمثل ريح فيها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت، کہ ان لوگوں کی مثال کافروں کی جو دنیا کی زندگی میں مال خرچ کرتے ہیں اور پیسہ لگاتے ہیں، دولت خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کی مثال ایسی ہے کہ یہ خرچ کرنا ان کا ایسا ہے کہ سخت ہوا اور آندھی آئے اور وہ سخت سرد قسم کی آندھی ہو اور وہ کسی شخص کی فصل کو پہنچ جائے جو پک کر تیار ہو گئی ہو، جو بڑی فصل ہو، اور وہ اس کو بالکل ہلاک کر کے تباہ کر کے چھوڑ دے۔ فرمایا ان کے خرچ کردہ اعمال کی، خرچ کردہ چیزوں کی یہی کیفیت ہوگی آخرت کے اندر، کہ جو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے، ان کا عقیدہ اللہ پر نہیں ہے، سرکار کی ختم نبوت کا ان کا ایمان نہیں ہے، وہ جتنا مرضی دنیا میں سرمایہ لگا لیں، انسانیت کی خدمت کر لیں، ان کو اس کا کوئی نفع کبھی بھی نہیں ملے گا، بلکہ ایسے ہی ہے جیسے ہوا آئی اس نے ان کی ساری فصل کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ مومن بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور کافر بھی خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مومن کو اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا کے اندر بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت کے لیے بھی ذخیرہ کر کے چھوڑتے ہیں۔ آخرت میں بھی ایک مومن بندے کو، مسلمان کو، اس کی خرچ کردہ چیزوں کا اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا صلہ عطا فرمائیں گے، جبکہ کافر وَأَمَّا الْكَافِرَ فَيُعْطَىٰ مِنْ حَسَنَاتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَفْضَىٰ إِلَى الْآخِرَةِ، کہ اللہ کافر کو بھی اس کے جو ہے نا اعمال کا بدلہ سارے کے سارا دنیا کے اندر دے دیتے ہیں، اور جب وہ آخرت میں اللہ کے پاس چلا جائے گا تو اس کی نیکیوں میں کچھ بھی نہیں بچا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا اس نے دنیا میں نیک کام کیے ہوں گے، لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کیا ہوگا، اس کا بدلہ اللہ نے دنیا میں اسے عطا فرما دیا ہوگا، اسے آخرت کے اندر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے اس بات کے اوپر۔ میں اس کو بالکل آسان مثالوں سے سمجھاتا ہوں، قرآن و سنت کی بات تو ان لوگوں کی سمجھ میں آتی نہیں ہے، ان کو بہت آسان طریقے سے قرآن و سنت کی معاون کے طور پر، مؤید کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کو۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے ملک کے اندر، دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر، ہر ملک کا اپنا قانون ہے، اپنا ایک نظام ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہے، اس کے اندر بسنے والا کوئی شخص وہ وہاں کی فلاح و بہبود کا خوب کام کرے، وہ لوگوں پر خوب پیسہ خرچ کرے، وہ ملک کی سڑکیں بنا کر کے انہیں دے دے اور ملک کا جتنا بھی نظام ہے اس میں تعاون کرے، لوگوں پر خرچ کرتا رہے، یعنی فلاحی کام اس ملک کے اندر خوب کرے، دل کھول کر کرے، لیکن ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتا ہو، ریاست سے بغاوت کرتا ہو، اس کے قانون کو نہ مانتا ہو، اس کے نظام کو نہ مانتا ہو، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ لوگ یہ بات کہیں گے کہ چونکہ یہ ہماری ملک کا خیال تو کرتا ہے نا، اتنے فلاحی کام کرتا ہے، غریبوں کا خیال کرتا ہے، فری دسترخوان لگاتا ہے، انسانیت کا لحاظ کرتا ہے، اس نے کنویں کھدوا دیے ہیں، اس نے یہاں پر پانی کا انتظام بہتر کر دیا، لوگوں کو بجلی فری مہیا کر رہا ہے، اور یہاں پر روڈ اور اس نے گلیاں بچھا دی ہیں، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ تو کبھی بھی کوئی بھی ریاست جتنا بھی فلاحی کام کرنے والا فرد ہو، کبھی بھی ایسے شخص کو معافی نہیں دے سکتی جو سارے ان کی قوم کے اچھے کام تو کرتا ہو، فلاح کے کام کرتا ہو، لیکن ان کی ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتا ہو، ان کے ریاست کے قانون کو نہ مانتا ہو، تو ایسے شخص کی سزا پھانسی ہوتی ہے، وہ اسے معاف کبھی نہیں
نہیں کرتے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں رہتا ہو، اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں رہتا ہو، وہ تمہارے ساتھ جتنے مرضی فلاح و بہبود کے کام کر لے، وہ جتنے مرضی خدمت خلق کے کام کر لے، لیکن اللہ کی رٹ کو اللہ کے قانون کو چیلنج کرتا ہو، اس پر ایمان نہ لاتا ہو، تو جیسے ملک کا قانون ایسے شخص کو برداشت نہیں کرتا، اسی طرح اللہ کا قانون بھی ایسے شخص کو بالکل برداشت نہیں کرتا جو اللہ کو اتنا مانے، اس کی مخلوق کے ساتھ خدمت خلق کرتا رہے۔ اللہ کے ہاں بھی ایسے شخص کی کوئی وقعت نہیں ہے، اس کا داخلہ جنت نہیں ہے بہرحال۔ اسی طرح اور آسان مثال سے سمجھاتا ہوں جو ہم سب کے ساتھ درپیش پیش آتی ہے کہ ہمارے ہاں مختلف جو ہے نا وہ اداروں کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے نا وہ پڑھانے کے لیے، اگلی درجوں کے اندر جانے کے لیے، کوالیفائی کرنے کے لیے، آگے جانے کے لیے، ایک سٹیپ سے اگلے سٹیپ میں داخل ہونے کے لیے مختلف مضامین کا پاس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے مختلف مضامین کہ مثال کے طور پر اس میں کچھ مضامین لازمی ہوتے ہیں، کچھ اس میں اختیاری ہوتے ہیں۔ بورڈ کے جتنے پیپر آج کل ہو رہے ہیں اس سب میں یہی ترتیب ہے، کچھ مضامین لازمی ہوتے ہیں، کچھ اختیاری ہوتے ہیں۔ جو اختیاری مضامین ہیں اس میں آپ فیل بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ پروموٹ ہو جاتے ہیں، اگلی کلاس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ لازمی مضمون میں فیل ہو گئے ہیں تو آپ کو کوئی بھی ادارہ، آپ کو کوئی بھی فرم، فیلڈ میں کوئی بھی آپ کو آگے پروموٹ نہیں کرتا، آگے آپ کو سٹیپ پر نہیں چڑھنے دیتا کہ آپ لازمی مضمون کے اندر فیل ہو رہے ہیں۔ حالانکہ ایک شخص 5 مضمون تو پاس کر لے، 6 مضامین میں سے 5 پاس کر لے، لیکن ایک لازمی مضمون رہ جائے تو اگلی کلاس کے اندر، اگلے سٹیپ کے اندر نہیں جا سکتا۔ تو آپ ایسے نظام کو ظلم نہیں کہتے، بلکہ اس کی آپ تعریف ضرور کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس نے 5 مضمون پاس کیے، اچھا ہے، لیکن یہ آگے پروموٹ ہونے کا جو ہے نا اس کا مسئلہ جو ہے نا وہ پیچھے ہی رہے گا، دوبارہ پڑھے گا، جب تک یہ مضمون پاس نہ کر لے اس وقت تک اگلے درجے میں میرٹ پر نہیں آ سکتا، آگے نہیں جا سکتا۔ تو ایسے ہی یاد رکھیں اللہ کا بھی ایک قانون ہے، اللہ کا بھی ایک نظام ہے، کچھ اس میں لازمی مضامین ہیں، کچھ اس میں اختیاری مضامین ہیں۔ لازمی مضامین کے اندر ہمارا عقیدہ یاد رکھیں، اللہ کے اوپر ایمان لانا، رسول اللہ پر ایمان لانا، اسی طرح آخری کتاب قرآن مجید پر ایمان لانا اور سرکار دو عالم کی ختم نبوت کو ماننا، یہ سارے ہمارے لازمی مضامین ہیں۔ اور جتنے بھی چیزیں ہیں، کبھی نماز نہ پڑھنا، کبھی روزہ چھوڑ دینا یعنی گناہ ہو جانا، یا اور جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے اختیاری مضامین ہیں، اس لحاظ سے کہ ان میں کمزوری ہو گئی تو پھر بھی آپ جنت کے اندر پروموٹ ہو سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا لازمی مضمون رہ گیا، آپ سارے اور دیگر کام اچھے کرتے ہو لیکن آپ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، تو یہ اسی طرح ہے جیسے آپ ایک لازمی مضمون فیل ہو گئے تو آپ اگلی کلاس میں نہیں جا سکتے، آپ اگلے لیول میں نہیں جا سکتے۔ تو اگر آپ ایک لازمی مضمون اللہ پر ایمان نہیں لاتے تو آپ کے سارے اعمال کسی کام کے نہیں ہوں گے، آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ سرکار کو نہیں مانتے، ان کی ختم نبوت کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے اور کسی اسلامی عقیدے کا انکار کرتے ہیں تو آپ جتنے بھی اچھے ہوں، آپ اگلی کلاس کے اندر، آپ جنت کے اندر پروموٹ نہیں ہو سکتے۔ یہ ضرور کہا جائے، ہم یہ نہیں کہتے کہ جو لوگ فلاحی کام کر رہے ہیں، خدمت خلق کر رہے ہیں، وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، بہترین کام کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، لیکن جنت میں جانے کے اہل نہیں ہے۔ جنت میں داخلے کا معیار اللہ نے خدمت خلق کو نہیں رکھا، لوگوں کی خدمت کو نہیں رکھا۔ جنت میں جو داخلے کا اللہ تعالیٰ نے معیار مقرر فرمایا ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ درست ہو، اللہ کی ذات کو مانتے ہوں، رسول اللہ کو مانتے ہوں، اللہ کے لائے ہوئے پیغام کو جو انبیاء کے ذریعے آیا اس کو مانتے ہوں، تو آپ جنت کے اندر داخلے کے حقدار ہیں۔ ورنہ آپ جتنے مرضی انسانیت کی خدمت کر لیں، کبھی بھی آپ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اسلام نے ہمیں یہ عقیدہ دی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی، اسی کے مطابق ہم اپنی سوچ و فکر کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔